هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ یہ دو گروہ لڑنے والے جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، تو وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ حضرات، یہ سورۃ الحج کی آیت نمبر 19 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اس میں دو گروہوں کا تذکرہ ہے جن کی لڑائی آپس میں اللہ کے لیے تھی۔ اللہ کے لیے لڑنے والے دو گروہوں کا تذکرہ ہے۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، تو ایک گروہ اللہ کی مخالفت میں لڑ رہا تھا اور ایک اللہ کے حق میں لڑ رہا تھا۔ تو اللہ کی طرف سے اللہ کے حق میں الوہیت اور ربوبیت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے تو یہ مسلمانوں کا گروہ، یہ آیت مبارکہ اس کے شان نزول کے حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا جو اسلام اور کفر کا معرکہ تھا، یہ ان دو گروہوں کا تذکرہ کرنے والی آیت مبارکہ ان کے حق میں یہ نازل ہوئی کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کا جو گروہ تھا وہ اللہ کے لیے لڑنے والا تھا۔ ان کی لڑائی کاہے کی تھی؟ کوئی دنیا کے مال و متاع کے لیے تھی کہ دنیا کے مفاد کے لیے تھی؟ نہیں، اللہ کے لیے لڑ رہے تھے، دین کے لیے لڑ رہے تھے، اسلام کے لیے لڑ رہے تھے۔ اور دوسرا گروہ وہ اسلام کو مٹانے کے لیے آیا تھا، وہ شرک کی دعوت دینے والا تھا، گویا وہ اللہ کی الوہیت کا انکاری تھا، وہ بھی اللہ کے خلاف لڑنے کے لیے، تو گویا دونوں کی جنگ اللہ کے لیے تھی۔ ہذان خصمان اختصموا فی ربہم، تو جو کافر تھے فالذین کفروا قطعت لهم ثیاب من نار یصب من فوق رؤوسہم الحمیم۔ جو کافر ہیں دنیا میں ذلت و رسوائی ان کی جو ہوگی وہ ہوگی، تو آخرت میں بھی ان کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے جا چکے، قطعت لهم ثیاب من نار، جہنم کے آگ کے کپڑے ان کے لیے کاٹے جا چکے، تیار کیے جا چکے۔ یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ان کے سروں پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ وہ آخرت کا عذاب بھی ان کے لیے منتظر ہے، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی ان کے لیے جو ہو چکی، دنیا دیکھ چکی۔ تو یہ دو گروہ ابتداً ان کی جو لڑائی کا آغاز ہوتا ہے وہ کن لوگوں سے ہوتا ہے؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ پہلا گروہ جو مسلمانوں کا گروہ تھا ان میں کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تین لوگ تھے۔ اور کفر کی طرف سے جو نکلے تھے جنہوں نے للکارا تھا، عتبہ تھا، شیبہ تھا۔ تو یہ تین لوگ ان کی طرف سے، عتبہ، شیبہ اور عتبہ کا ہی بیٹا ولید، انہوں نے للکارا کہ ہے کوئی ہمارا مد مقابل تو آئے۔ پہلے انصار سے لوگ نکلے تو انہوں نے کہا یہ ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ آئیں، مکہ کے مہاجر آئیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ ان کو حکم دیا، یہ کھڑے ہوئے اور یہ میدان میں گئے۔ تو
تو پہلے جنگوں کا آغاز کیوں ہوا کرتا تھا؟ مبارزت، پہلے انفرادی طور پہ کوئی لوگ سامنے آتے، للکارتے، ان کا مقابلہ ہوتا، بعد میں اجتماعی لڑائی ہوتی۔ تو اسی اسلوب کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے 3 لوگوں نے نکل کے اپنے مقابلے کے لوگوں کو دعوت دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم کے، آپ کے حکم پہ یہ 3 لوگ نکلے، تو ان تینوں نے اپنے مد مقابل کو کچل ڈالا، مار ڈالا، جہنم واصل کر دیا۔ هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم۔ تو یہاں اس آیت مبارکہ میں گویا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو جن کا تذکرہ ہے گویا وہ بڑی شان والے ہیں۔ تو ان میں بڑی شان والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ داماد رسول بھی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں، اور بچپن سے آپ کی کفالت میں رہنے والے ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونے والوں میں سے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی کنیت ابو تراب، اور اس کا بھی تذکرہ بڑا عالیشان کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت علی کے گھر گئے، علی موجود نہیں تھے، فاطمہ سے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ کچھ تلخی ہمارے درمیان ہوئی تھی، ناراضگی کی وجہ سے وہ گھر سے باہر چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مسجد نبوی میں دیکھا کہ وہ کچے فرش پہ سوئے ہوئے ہیں، ان کے پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا ہے، اور ننگا جسم وہ زمین کو چھو رہا ہے، مٹی کو چھو رہا ہے، اور پیٹ پہ مٹی لگی ہوئی ہے، تو گویا مٹی میں لتھڑے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے، محبت سے کہا، قم یا ابا تراب، او ابو تراب اٹھو اٹھو ابو تراب۔ تو یہ آپ نے مٹی کو آپ کے پیٹ پہ لگے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو محبت میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہہ دیا۔ تو اس کے بعد یہ نام ان کو اتنا بھلا، اتنا اچھا لگا کہ اسی کو نیت سے معروف ہو گیا، ابو تراب۔ علی کون؟ ابو تراب۔ ان کو بڑا اچھا لگتا، کوئی ان کو کہتا تو بڑی خوشی محسوس کرتے۔ اگر کوئی ہم میں سے کسی کو کہنا خاک والا، مٹی والا، تو ہم اس کو یہ خاک والا ہی مانا ہوا نا، تو ان کو اس پہ فخر تھا کہ یہ نام کس نے رکھا ہے؟ پیارے نبی نے رکھا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ کنیت دی ہے۔ تو ان کو بڑی خوشی ہوا کرتی، کوئی اس نام سے ان کو پکارتا، ابو تراب۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد میں بھی ان کی یہ شاندار جو ہے، ان کے مارکوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان کی تعریف کی۔ تو دیگر غزوات میں بھی انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب کفار کو اعتراض ہوا نا کہ معاہدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہوں نے شرائط کی، آپ نے کہا لکھ دو لکھ دو لکھ دو، لیکن ابتدان کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس پہ یہ لکھوایا۔ تو کہنے لگے یہ کیا ہوا؟ اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، الرحمن الرحیم ہم نہیں مانتے، یہ مٹائیں۔ کفار نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ چلو اس کو ریز کر دو، بسم اللہ رہنے دو، ٹھیک ہے جی۔ پھر من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ معاہدہ کفار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ طے کیا جا رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لکھا ہوا تھا۔ تو پھر وہ چونک اٹھے، کفار نے کہا یہ کیا ہے؟ ہم نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ رسول اللہ اگر مان لیا تو پھر تو ہماری لڑائی ختم ہے، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، محمد بن عبداللہ لکھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا، ابھی علی بٹا دے، محمد بن عبداللہ لکھ دے، رسول اللہ کو ختم کر کے محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ کہا یا رسول اللہ یہ مجھ سے نہ کروائیں،
مجھ سے یہ کام نہیں ہوگا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، اب مجھ سے یہ کام نہ کروائیں کہ میں اپنے ہاتھ سے رسول اللہ کو ریز کروں، مٹاؤں، اس پہ کانٹا پھیروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا چل مجھے بتا کہاں لکھا ہے۔ نبی کون تھے؟ امی تھے، جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن لکھاتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے۔ اللہ اکبر، یہ بھی معجزہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بتلاؤ کہاں لکھا ہے، انگلی رکھتے ہیں یہ ہے، آپ اپنے ہاتھ دست مبارک سے اس کو ریز کرتے ہیں، مٹاتے ہیں، کیا ٹھیک ہے لکھ دو بھائی محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ تو گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ میں ساتھ ہیں، تمام غزوات میں ساتھ ہیں، اور ایک اور غزوے میں ان کی یادگار، ان کی مارکہ آرائی غزوہ خیبر، جو تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھی جائے گی اور لکھی جاتی رہے گی، لکھی گئی ہے اور لکھی جاتی رہے گی۔ اس میں کیا تھا کہ مارکہ غزوہ خیبر جو ہے نا، خیبر کے قلعے کے، یہ کئی قلعے تھے چھوٹے چھوٹے یہودیوں کے، اور یہاں سے سازشیں ہوتی تھیں مسلمانوں کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ معاہدہ تو تھا ان کا آپس میں مسلمانوں کے ساتھ مل کے چلنے کا، لیکن یہ خلاف ورزی کرتے تھے اور یہ کفار کا ساتھ دیتے تھے۔ مسلمانوں کی مخالفت میں یہ کفار کے یار و مددگار بنتے تھے۔ تو جب ان کے خلاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا تو آپ نے مارکہ کا آغاز کیا، اعلان کیا، صحابہ کو لے کے نکلے، محاصرہ ہوا، اور محاصرہ طویل تر ہوتا چلا گیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لَأُعْطِيَنَّ هَذِهِ الرَّأْيَةَ غَدًا رَجُلًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں ضرور ایک ایسے آدمی کو یہ جھنڈا دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا فرمائیں گے، اور وہ آدمی ہے اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ایسے آدمی کو میں جھنڈا دوں گا، نام نہیں لیا، صرف یہ کہا۔ صحابہ کو بڑا رشک ہوا، یہ اور بڑے چوکنے ہوئے کہ یہ کون شخص ہوگا، یہ کون خوش نصیب ہوگا جس کو کل جھنڈا ملے گا، اور آپ نے پیش گوئی بھی فرما دی اللہ اس کے ہاتھوں سے فتح عطا فرمائیں گے، اور اس کے لیے یہ بھی اتنی عظیم خوشخبری پیارے نبی نے دے دی کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ صحابہ بڑے منتظر رہے، صبح ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی کہاں ہے؟ بتلایا گیا علی تو اپنے خیمے میں، اس کی آنکھیں بڑی خراب ہیں، بند ہیں، ان کو دکھائی نہیں دے رہا، آنکھیں خراب ہونے کی وجہ سے آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، تو وہ اس لیے خیمے میں لیٹے ہوئے، لے کے آؤ، لایا گیا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک، لعاب دہن، تھوک، وہ آپ نے اپنے دست مبارک اپنے ہاتھ سے انگلی پہ لگا کے اس کے آنکھوں پہ لگا دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ اپنی تھوک لگائی، لعاب مبارک، لعاب دہن لگایا، تو اس کا لگنا تھا ان کی آنکھیں یوں ہوگی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، پہلے سے بھی بہتر ہوگی، پل بھر میں ان کی آنکھیں درست ہو گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے بعد کبھی آنکھوں کی تکلیف بھی نہ ہوئی۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے جھنڈا تھمایا تو صحابہ سارے رشک کر رہے تھے کہ کیسے خوش نصیب ہیں کہ جن کے لیے پیارے نبی نے پہلے ہی خوشخبری سنا دی کہ ایسے آدمی کو میں جھنڈا تھماؤں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح دیں گے،
اور وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں، تو کیا خوش نصیب ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو جھنڈا تھمایا گیا اور پھر علی نے حق ادا کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیادت کرتے ہوئے جھنڈا تھمائے ہوئے نکلے تو آگے مقابلہ کیسے ہوتا ہے؟ مرحب سے، کہ جس کو عرب میں 100 نوجوان پہلوانوں کے مقابلے میں ایک کو سمجھا جاتا تھا کہ 1000 پہلوانوں کی طاقت ہے اس اکیلے میں، 1000 کا وہ اکیلا مقابلہ کر سکتا ہے، مرحب. اور وہ للکارتا ہوا نکلتا ہے اور اس نے اشعار کہے، قد علمت خیبر انی مرحب شاکی الصلاحی بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب. کہ پورا خیبر جانتا ہے، دنیا جانتی ہے میں مرحب ہوں. گویا یوں فخر اور تکبر کرتے ہوئے کہتا ہے، للکارتا ہے، دنیا جانتی ہے میں مرحب ہوں، خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، میں تو ہتھیاروں سے محبت کرنے والا اور تجربہ کار لڑاکو جنگجو ہوں. اور پھر کہتے ہیں اذا الحروب اقبلت تلہب، جب جنگیں شعلہ مارتی ہیں تو یہ میں جھپڑ پڑتا ہوں. تو یہ کہتے ہوئے جب وہ یہ اشعار کہتا ہے اور للکارتا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں بھی یہ بات ڈال دیتے ہیں. علی اس کا جواب دیتے ہیں اور وہ بھی اشعار کی صورت میں، انا الذی سمتنی امی حیدرا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، کلیس غابات کریہ المنظرا، جنگل کے خون خار شیر کی طرح جو بودی کریہ المنظر، روبدار غضبناک، لوگوں کو ڈرانے والی شکل رکھنے والا ایسا ہوں. وفیہم بالسائی کیل السندرا، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والا ہوں، ایک ٹوپے کے جواب میں بڑے پیمانہ جو ہے میں لوٹانے والا ہوں. تو یہ کہتے ہوئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں نکلتے ہیں. وہ وار کرتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو بچا کے اس پہ تلوار کا وار کرتے ہیں، اس کو 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیتے ہیں. اور پھر وہ خیبر کا دروازہ بڑا مضبوط جس کو سمجھا جاتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو توڑ کے پورا لشکر اندر جا کے فتح حاصل کرتا ہے اور خیبر فتح ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی سچ ثابت ہوتی ہے کہ کل ایسے شخص کو میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح عطا فرمائیں گے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، انہی کے بارے میں آج کل یہ موضوع میں نے اس لیے اختیار کیا. آج کیا 20 ذی الحجہ ہے، کل 19 تھی، پرسوں 18 تھی. 18 ذی الحجہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے. تو وہ لوگ جو بغض صحابہ رکھنے والے ہیں، جو صحابہ پہ سب و شتم کرنے والے ہیں، جو صحابہ کو گالیاں بکنے والے ہیں، انہوں نے دین کا حلیہ اور بگاڑ کے رکھ دیا ہوا ہے. کچھ دن پہلے میں بھی کہیں نکلا ہوا تھا دورے میں، تو میں نے دیکھا کچھ ایسے علاقے ہیں وہاں باقاعدہ بینر لگے ہوئے، عید 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 عید، پرسوں عید غدیر عید غدیر عید غدیر. اور پھر میں نے جائزہ لیا، پوچھا دائیں بائیں، تو پتہ چلا کہ یہ لوگ عید الاضحیٰ نہیں مناتے، ان کی آج عید ہے. عید الاضحیٰ پہ قربانی بھی نہیں کرتے، یہ آج قربانی کریں گے. یہ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، آپ یہ قبائلی علاقوں میں چلے جائیں اور یہ آپ پہاڑی علاقوں میں چلے جائیں، یہ بہت سارے علاقوں میں وہ عید الاضحیٰ نہیں مناتے، عید الاضحیٰ پہ قربانی نہیں کرتے. یہ حقائق ہیں، یہ پاکستان میں ہیں، اور یہاں بھی اس چیز کو رائج کرنے کی کوششیں یہاں بھی ہو رہی ہیں.
اور عید غدیر اس دن کو مناتے ہیں. اصل پیچھے خوشی اس بات کی ہے حضرت عثمان کی شہادت کی، اور اس خوشی کو وہ بظاہر یوں نام لے کے اگر عثمان کی شہادت پہ خوشی منائیں تو پھر تو سامنے آ جائیں گے نا. تو اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے عید غدیر کا نام دیا. وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کس نے دی ہے؟ شریعت کون لے کے آیا تھا؟ شریعت کی تکمیل کب کی ہو چکی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین تو مکمل ہو چکا. اور وہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے واپسی پہ غدیر خم، یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کی ضرورت پیش آئی اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی لشکر کا قائد بنا کے کوئی ان کو ذمہ داری سونپی تھی. وہ اپنی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو آپ نے ان کو سونپی تھی، جب وہ واپس پلٹے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی شکایت کی اپنے ساتھیوں کی کہ انہوں نے میری صحیح معنوں میں پیروی نہیں کی، میری بات کی مخالفت کرتے رہے. کوئی اس طرح کا شکوہ تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت خطبہ دیا، اس میں اور بھی باتیں تھیں، اس میں یہ بھی تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. اب مولا کیا ہوتا ہے حضرات؟ اس بارے میں بھی معاشرے میں بڑی عجیب و غریب باتیں پھیلائی ہوئی ہیں. اب مولا کے عربی میں 25 کے قریب اس کے معنی پائے جاتے ہیں، 25 معنوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اب کچھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کو. مولا کو الرب کے معنی میں بھی، المالک کے معنی میں بھی، السید کے معنی میں، المنعم انعام کرنے والا، المعتق آزاد کرنے والا، الناصر مدد کرنے والا، المحب محبت کرنے والا، التابع پیروی کرنے والا، الجار پڑوسی، ابن العم چچا زاد کزن، اس کے لیے بھی یہ بولا جاتا ہے. حلیف دوست جس نے آپ اکٹھے مل کے رہنے کا آپس میں معاہدہ کر رکھا ہو. العقید الشہر داماد کے معنی میں، العبد غلام کے معنی میں، العتق آزاد کے معنی، المنعم علیہ جس پہ انعام کیے گئے ہوں. تو یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اور جہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سیاق و سباق میں یہ جملہ فرما رہے ہیں، جس تناظر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ علی مولا، وہ کیا ہے؟ وہ مولا وہ امامت نہیں ہے، وہ قیادت نہیں ہے، وہ سربراہی اور خلافت نہیں ہے، اس معنی میں نہیں ہے. اور یہ لوگ امامت اور خلافت کے معنی میں اس کو لے کے جو ہے معاشرے میں تفریق پیدا کر رہے ہیں. اور اگر یہ معنی ہوتا تو اس وقت صحابہ کو سمجھنا آیا، خود علی کو سمجھنا آیا، ابن عباس رضی اللہ عنہ سمجھنا آیا، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھنا آیا. ان کو اب جا کے سمجھ آ گیا. تو من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کا ایک معنی مفسرین نے یہ بھی کیا ہے، محدثین نے، جس سے میں محبت کرتا ہوں علی بھی اس سے محبت کرتا ہے. اور ایک یہ بھی جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ معنی ہیں جو اس سے لیے گئے ہیں، جو شرعن جو درست بنتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ وہ وضاحت کرتے ہیں کہ اس سے اسلامی ولا مراد ہے، اسلامی دوستی، یار و مددگار ہونا، یہ اس سے مراد ہے، اسلامی حمایت مراد ہے. اور اگر اس سے وہ معنی جو دوسرے لیتے ہیں اور وہ اس وجہ سے اس کو عید مناتے ہیں کہ علی مولا علی مولا، کہ گویا خلافت علی کا حق ہے، علی کو آپ نے خلیفہ بنایا، اس وجہ سے اس دن 18 ذی الحجہ کو آپ نے چونکہ یہ فرمایا تھا اس لیے اس دن کو عید مناتے ہیں. اور اس کو وہ رواج دے رہے ہیں اور اس کو مستقل وہ عید الاضحیٰ کی جگہ پہ اس کو رکھا ہوا ہے، عید غدیر کو نام دے کے جو اس پہ عید منا رہے ہیں. تو حضرات اسے امامت پہ خلافت پہ محمول نہیں کیا جا سکتا.
اگر اس معنی میں لیں، پہلی بات تو یہ بھی آپ یاد رکھیں کہ یہ کوئی حدیث مبارکہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کسی صحیح حدیث میں کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کی سند میں بہت سے ائمہ محدثین نے اختلاف کیا ہے اس کی صحت کے حوالے سے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اس کو صحیح مان لیں، ٹھیک ہے مان لیں، صحیح ہے، لیکن اس معنی میں مانیں جس معنی میں آپ نے فرمایا ہے، اور اس میں اگر امامت اور خلافت کا معنی مانا جائے تو پھر یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ خبر دے رہے ہیں کہ آپ حکم دے رہے ہیں۔ پیارے نبی نے یہاں خبر دی ہے امامت کی، خلافت کی، کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے، امام ہوں گے، یا پھر آپ حکم دے رہے ہیں کہ میرے بعد علی کو خلیفہ بنانا، حاکم بنانا، دو ہی احتمال ہو سکتے ہیں نا، یا آپ خبر دے رہے ہیں یا آپ حکم دے رہے ہیں۔ تو دونوں باتوں میں اگر کسی کو بھی مانا جائے، اگر اسے خلافت کے معنی میں لیں اور یہ کہیں کہ اس میں خبر ہے، خبر کی پیش گوئی ہے، تو حضرات نبی کی کون سی ایسی پیش گوئی جو سچ ثابت نہ ہوئی ہو؟ نبی کوئی بات کہیں، یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی نا، نبی نے پیش گوئی دی کہ علی کے ہاتھوں اللہ فتح دیں گے، تو ہوئی۔ جتنی بھی پیش گوئیاں آپ نے جو پیش گوئی کی وہ سچ ثابت ہوئی۔ اگر یہ پیش گوئی تھی کہ میرے بعد علی خلیفہ ہوں گے تو کیوں نہیں ہوئے؟ آپ کے گویا پھر آپ نے جھوٹ بولا یا آپ کی پیش گوئی جھوٹی ہوئی؟ ممکن ہے؟ ایسا ممکن ہی نہیں، پیارے نبی کی بات جھوٹا ہونا ممکن ہی نہیں۔ گویا یہ خبر نہ ہوئی تو پھر کیا حکم ہے؟ اگر حکم ہو تو کیا صحابہ کو سمجھ نہ آیا، علی کو سمجھ نہ آیا، عباس کو سمجھ نہ آیا، اہل بیت کو سمجھ نہ آیا، تمہیں بعد میں آ کے سمجھ آ گیا؟ اگر یہ حکم تھا تو پھر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد سقیفہ بنو ساعدہ میں مہاجرین اور انصار کی مجلس شورا بیٹھتی ہے کہ خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے، تو کس کا نام آتا ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور اس پہ سب کا اتفاق ہوتا ہے، اور ابو بکر کے نام سے پہلے وہ ایک کلیہ، اصول، قاعدہ، ضابطہ وہ پیش کیا جاتا ہے، اور وہ کیا؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ کہ امام خلیفہ وہ قریش سے ہوگا۔ تو انصار جو ہے اپنے آپ کو پس پش کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ٹھیک ہے جی قریش سے بناؤ۔ اگر یہ اصول اور ضابطہ صحابہ کو یاد رہ سکتا ہے تو یہ کیسے بھول گیا تھا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، کہ علی خلیفہ ہے؟ یہ کوئی پیش کر دیتا، سب ہتھیار پھینک دیتے، ٹھیک ہے بھئی علی کو بناؤ۔ کسی مہاجر میں سے، کسی انصار میں سے کسی نے بھی یہ بات نہیں کی، گویا اس معنی میں یہ تھی نہیں، اس کے متعلق یہ بات تھی نہیں، ہوتی تو کہتے نا۔ گویا صحابہ بھی اس کو مانتے تھے، یہ اس معنی میں نہیں ہے، یہ ولایت اور خلافت کے معنی میں یہ حدیث مبارکہ نہیں ہے، اس کو سارے صحابہ سمجھتے تھے اور اس پہ سب کا اتفاق تھا۔ تو علی کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوتا ہے، اس میں تمام مہاجرین، تمام انصار، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، پھر عمر خلیفہ بنتے ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، پھر عثمان خلیفہ بنتے ہیں ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، اور یہ سب مشاورت سے اور باہمی صحابہ کے اتفاق سے یہ سب کچھ ہوتا رہا۔ کسی نے اختلاف نہیں کیا کہ ابو بکر کی جگہ پہ علی کو ہونا چاہیے تھا، عمر کی جگہ پہ علی کو ہونا چاہیے تھا، عثمان کی جگہ پہ علی کو ہونا چاہیے تھا، کسی صحابی میں اختلاف نہیں ہوا۔ اور پھر بالاتفاق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوتھا خلیفہ مقرر کیا گیا، آپ خلیفہ بنے۔ تو گویا یہ بات یہ دور خلافت میں کبھی کسی صحابی نے، خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ابن عباس نے، کسی نے بھی اہل بیت میں سے بھی کسی نے یہ بات نہیں کی من کنت مولاہ فعلی مولاہ، اس کو امامت اور خلافت کے معنی میں کسی نے نہیں لیا۔ اور اس کی دلیل، بہت بڑی دلیل، وہ حضرت ابن عباس، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ مرض الموت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تھے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ جب باہر آتے ہیں حجرے سے باہر، سارے صحابہ منتظر سے علی سے پوچھتے ہیں بتلاؤ
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے، کیا کیفیت ہے؟ بتلاتے ہیں افاقہ سے ہیں، پہلے سے کچھ آرام سے ہیں۔ حضرت عباس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف کر کے کہتے ہیں، علی کیوں نہ ہو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اپنے بعد وصیت کر دیں خلافت کے بارے میں، تاکہ ہمیں پتہ چلے گا اگر ہمارے بارے میں آپ خلافت کی وصیت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے، یا ہمارے علاوہ کسی اور کے بارے میں وصیت کرتے ہیں تو بھی ہمیں پتہ ہو۔ علی کہا نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا، یہ بات میں نہیں کروں گا۔ اگر آپ نے ہمیں اس سے منع کر دیا، کسی اور کو حقدار ٹھہرا دیا تو لوگ تو ہمیں نہیں دیں گے، تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں بات کرنے کا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا، اور ایک روایت میں بعد میں علی پچھتاتے تھے، کاش میں نے عباس کی بات مانی ہوتی اور میں پوچھ لیتا تو کوئی اشکال نہ رہتا اس بات پہ، بعد میں یہ کہا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث میں بالکل صحیح بخاری کی ہے۔ اب اس سے 5 باتیں ہمیں ملتی ہیں جس سے بات بڑی کھل کے واضح ہو جاتی ہے۔ اگر غدیر خم کے خطبہ میں یہ اعلان ہو گیا تھا کہ علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے، تو پھر علی یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ علی تو کہہ دیتے عباس کو بھی ہو، یہ بات تو ہو چکی ہے، اب کرنے کی ضرورت ہی نہیں، یہ بات تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ دوسری بات، اگر عباس کو یاد نہیں تھا، یہی ہو سکتا ہے نا، عباس کو یاد نہیں تھا تو علی کو تو یاد تھا، علی کہہ دیتے ہو بھی یہ بات پہلے ہو چکی ہے۔ گویا یہ بات نہ عباس کے ذہن میں نہ علی کے ذہن میں، اس بات کو اس حوالے سے وہ لیتے ہی نہیں تھے۔ اور تیسری بات، پھر پچھتاوا کیوں کہ کاش میں نے عباس کی بات مانی ہوتی اور پوچھ لیتے، یہ بات بھی ان کو نہیں کہنی چاہیے تھی جب پہلے ہی بات ہو چکی ہوئی ہے اور کنفرم ہے۔ اور چوتھی بات، ابو بکر کی خلافت کے وقت بھی ان کو یاد نہ آیا، عمر کی خلافت میں بھی یاد نہ آیا، عثمان کی خلافت میں بھی یاد نہ آیا، اور پھر کسی اور صحابی کو بھی یاد نہ آیا، کسی اہل بیت میں سے بھی کسی نے اس بات کا تذکرہ نہ کیا۔ اور پھر 5ویں بات، سقیفہ بنو سعدہ میں جو سب سے پہلا مشاورت کا اجلاس ہو رہا ہے، مہاجرین انصار اس میں سب اکٹھے ہیں، کسی کو بھی یاد نہ آیا۔ تو اس سے گویا یہ خود اپنے گھر کی دلیل ہے۔ عباس اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان آپس میں گفتگو جو ہوئی صحیح بخاری میں ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے، من کنت مولا فعلی مولا، یہ اس معنی میں نہیں ہے جس معنی میں تم لیے پھرتے ہو۔ تو حضرات، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور بھی ہمیں دلیل ملتی ہے جو انہوں نے امیر معاویہ کو خط و کتابت کرتے ہوئے ان کو لکھ بھیجا تھا، اور اس میں یہ لکھا تھا، انما الشورى للمہاجرین والانصار، مجلس شورا وہ مہاجرین اور انصار کی مشترکہ ہے، اور ان کی مشترکہ شورا میں جو فیصلہ ہوگا وہی قابل عمل ہوگا۔ تو وہ یہ کیوں نہ لکھتے من کنت مولا فعلی مولا؟ تو گویا یہ خود معاویہ کو یہ لکھ کے بھیج رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ہے۔ اور پھر ایک تیسری دلیل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی، جب آخری وقت میں ہے، آپ سے پوچھا جا رہا ہے وہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں، حضرت علی سے کہا جا رہا ہے اپنے بعد کسی کو خلیفہ مقرر کر دیں، تو کیا کہتے ہیں؟ لا ولیکن اترککم کما ترککم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، میں تمہیں اسی حالت میں چھوڑوں گا جیسے رسول اللہ ہمیں چھوڑ کے گئے تھے۔ گویا رسول اللہ نے کوئی خلافت مقرر نہیں کی تھی تو میں بھی نہیں کروں گا، اگر مقرر کی تھی تو آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور پھر صراحتاً یہ الفاظ کہتے ہیں، مستخلف رسول اللہ فاستخلف، رسول اللہ نے تو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا، میں کون ہوتا ہوں خلیفہ مقرر کروں؟ میں بھی خلیفہ مقرر نہیں کروں گا۔ تو حضرات، یہ سارے دلائل سامنے رکھتے ہوئے یہ من گھڑت بات کہ غدیر خم کے خطبے میں پیارے نبی نے علی کی خلافت کا اعلان کیا تھا، یہ جھوٹی بات ہے، یہ صرف اس معنی میں ہے جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے، جس کا میں ذمہ دار ہوں اس کا علی ذمہ دار ہے، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے علی محبت کرتا ہے۔
گویا آپ نے ان کو تنبیہ کی تھی تمہیں علی سے محبت کرنا چاہیے تھی، علی کی بات ماننا چاہیے تھی، علی سے اختلاف کیوں کرتے رہے؟ جن کے خلاف حضرت علی نے شکایت کی تھی، آپ نے ان کو یہ تنبیہ کی تھی، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ تو حضرات اس دن کو عید کے دن پہ منانا یہ بہت بڑی بدعت ہے، دین میں نئی ایجاد ہے۔ پیارے نبی 2 عیدیں دے کے گئے ہیں، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے۔ ابھی انہوں نے ایک ٹولے نے عید غدیر نکال دی، ایک اور ٹولہ اٹھا ہوئے عید میلاد لے کے آ گیا، کوئی اور اٹھتا ہے کوئی اور لے کے آتا ہے، وہ دین کا مذاق بنا لیا تم نے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمیں بھی اس دین پہ خوش ہو جانا چاہیے جس دین کو اللہ ہمارے لیے پسند کر رہے ہیں اور اللہ اس کے لیے خوش ہو رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اسی دین پہ خوش رکھے اور وہی طریقہ جو 2 عیدیں پیارے نبی دے کے گئے تھے اس کو منانے والا بنائے۔ یہ 3ری اور 4تھی عیدیں یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔